أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برادران اسلام، عزیز نوجوان اور خواتین اسلام، ہر قسم کی کبریائی و بزرگی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جاہ و جلال اور تعظیم و تقدیس صلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اللہ کے بندے آپ اپنے رب کی مغفرت بخشش کی طرف جلدی کرو. اسی طریقے سے کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور ایسی جنت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جسے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے فتنے کے آنے سے پہلے نیک اعمال کو کرنے میں، نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح ہوں گے. اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح میں ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا. شام کو مومن ہوگا پھر صبح میں وہ کافر بن جائے گا اور اپنے دین کو وہ دنیاوی تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالے گا. دنیاوی تھوڑی سی قیمت کو لے کر کے وہ اپنے مذہب و ایمان کو بیچ ڈالے گا. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی اپنے دین و ایمان کو کوئی حیثیت نہیں دے پائے گا، اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا. دین و ایمان کے تعلق سے انسان لاپرواہ اور غفلت کا شکار ہو جائے گا. حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے بندے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او امر العامة کہ تم 6 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کو کرنے میں، اچھے کام کو کرنے میں جلدی کرو. سورج کو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے دھوئیں
دجال اور زمینی جانور کے نکلنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اور اپنی موت کو آنے سے پہلے تم نیک اعمال کو انجام دینے میں، عمل صالح کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مدغيا او مرضا مفسدا او هرما مقندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى عمر۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کرو۔ کہا کیا تم ایسے فقر و فاقہ، ایسی غریبی، ایسی محتاجگی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے سارے کیے ہوئے کو بھلا دینے والی ہے؟ اور کہا ہو غنن متغین، تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں آگے چل کر کے سرکش اور باغی بنا دے گی۔ اسی طریقے سے کہا او مرضن مفسدن، یا ایسی بیماری جو تمہارے جسم و صحت کو برباد کر دے گی، او حرمن مقندن، یا ایسا بڑھاپا جو تمہارے عقل و خیرت کو ختم کر دے گا، تمہارے دماغ پر پردہ ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے کہا او موتن مجہزن، یا ایسی موت جو اچانک تمہیں اپنے چپیٹ میں لے لے، یا اس دجال کا جس کا شر، جس کی برائی ہر اس برائی سے، ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انسان انتظار کر رہا ہے، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جس کی ہولناک، خطرناک، جس کا تلخ سے ہم سب واقف ہیں، جس کے تعلق سے ہم بارہا سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، جو ہمیں یہ صحت دیا ہے، جو ہمیں یہ جوانی دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مالداری دی ہے، اسے ہمیں غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسے قیمتی اثاثہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے صحیح مقام پر، صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ کہا صحتک قبل حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور صحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت یابی کو غنیمت جانو، حیات قبل موتک وصحت قبل سقمک، موت سے پہلے زندگی کو اللہ کے وسلم نے غنیمت جاننے کا حکم دیا، اور بیمار ہونے سے پہلے صحت یابی کو اللہ کے وسلم نے غنیمت جاننے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا وفراغک قبل شغلک، اور مشغول ہونے سے پہلے خالی اوقات کو غنیمت جانو، وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، اور محتاجگی، غریبی، فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اللہ کے بندے، یہ زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے اس زندگی کی قدر نہ کی، جس نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا، جس نے اپنی سانسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ کے بندے یہ حقیقت ہے کہ ایک دن اس نے پچھتایا، ایک دن اس نے حسرت و افسوس کیا، اپنے آپ پر ندامت کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، ہمیں اسے غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی میں ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ صحت و تندرستی دی ہے، اسے ہمیں غنیمت جان کر کے صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان مسجد آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں آ پاتا، حالات اس کے سامنے ایسے آ جاتے کہ مسجد آنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے لیکن مسجد کے دروازے تک پہنچ نہیں سکتا، مسجد جا نہیں پاتا ہے، نمازیں پڑھنا چاہتا نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا لیکن حالات ایسے آ جاتے
کہ وہ خود کو محتاج بن جاتا ہے، اس کی مالداری ختم ہو جاتی ہے، اس کی بے نیازی چلی جاتی ہے، اللہ رب العالمین مال کو چھین لیتا ہے، وہ خود پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو صحت دیا اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو، نیک کام کا شوق پیدا ہو، لیکن ہمارا جسم ہمیں ساتھ نہ دے پائے، ہماری سانسیں ہمارا ساتھ نہ دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو صحت یابی دی ہے، جو خالی اوقات دیے ہیں، جو ہمیں جوانی دی ہے، اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اچھے کاموں میں اسے صرف کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے بندے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے حالات ایسے تھے کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ کاش مجھے کچھ وقت مل جاتا کہ میں ذکر و اذکار سیکھ جاتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھ جاتا، کچھ دعائیں مجھے یاد ہو جاتی، میں کچھ خیر کے اعمال کرنا سیکھ جاتا، میں تلاوت کرتا، میں قرآن مجید یاد کرتا، میں خوب نمازیں پڑھتا، میں نوافل کا اہتمام کرتا، میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا۔ ہر آدمی خالی اوقات کو تلاش کر رہا تھا۔ آج جب حالات خالی ہو گئے، جب لوگوں کے پاس وقت آ گیا، فرصت مل گئی، تو آج آپ خود اندازہ لگا لیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی خواہش کرتا ہے، وقت آتا ہے، پھر وہ سارے اپنے کیے ہوئے پچھلے اعمال کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر نبی کریم